قد میں چھوٹا تو لوگ اس کے قد سے، اس کے چہرے سے اس کو جج کرتے، حالانکہ وہ دل کا بھلے ہی بڑا شقی انسان ہو، بڑا ہی بہترین اخلاق والا ہو۔ تو انسانوں کے اندر ایک سوچ ایسی بن گئی ہے۔ تو بلال حبشی کو ہم اور آپ میں سے کون نہیں جانتا؟ شاید ہی کوئی ہماری اسلامی بہن ایسی ہو جو بلال حبشی کے بارے میں نہ جانتی ہو۔ بلال حبشی کے ہونٹ بھی موٹے تھے اور وہ کالا ان کا رنگ بھی تھا۔ تو لیکن اللہ کے نبی جب معراج پہ گئے تو وہاں ان کے قدموں کی آہٹ وہ جنت میں محسوس کر رہے تھے۔ تو یہ مقام تھا بلال حبشی کا، ان کا دل، ان کا اخلاق، ان کی محبت اپنے نبی کے لیے بہت زیادہ تھی اور بہترین محبت تھی۔ اس محبت کی وجہ سے ان کو وہ انعام ملے تھے کہ ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی جا رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو اپنے سے کم سمجھ رہا ہوتا ہے، اگر وہ گھر میں ہے تب بھی وہ، اگر کچھ بھی اس کو بہتری اللہ نے دی ہے، اگر کوئی کسی کو اللہ نے حسن دیا ہے تو اس کو اپنے حسن پہ ناز ہوتا ہے۔ کہ جو ایگو انسان کے اندر ہوتا ہے نا، تو یہ انسان کو کہیں کا نہیں رکھتا۔ تباہ ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو ایگو کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایگو جو ہوتا ہے نا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ ورنہ اگر آپ اور ہم تھوڑی سی بھی اگر اپنی عقل لگائیں تو یہ سوچ سکتے ہیں کیا جس اللہ نے آپ کو یا کسی اور کو حسن دیا ہے تو وہ تو میرے اللہ نے دیا ہے، اس میں آپ کا اپنا تو کوئی کمال نہیں ہے نا، کیونکہ یہ تو ساری نعمتیں اللہ کی ہیں۔ تو اس بندے کو جس کے پاس حسن ہے اس کو تو اللہ کا بہترین شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اس کو انعام دیا ہے۔ اور جس کے پاس حسن نہیں تو اللہ نے اس کو عقل کا شعور دیا ہے، اس کے پاس اللہ نے عقل، تو اس کو بھی شکر گزار ہونا ہے، کیونکہ ہر ایک نعمت، ہر ایک چیز، آنکھ کا خوبصورت ہونا، ہاتھ کا خوبصورت ہونا، ہائٹ کا خوبصورت ہونا، یہ سب علامات میرے اللہ کی ہیں، یہ سب میرا اللہ دیتا ہے۔ آنکھوں کی روشنی، کانوں کی آوازیں اور دلوں کا نرم ہونا، یہ سب میرے اللہ کی طرف سے اللہ نے توفیقیں دی ہمیں۔ اور آپ کو، اگر ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں یا اللہ نے حسن دیا ہے یا اللہ نے ہمیں ایسی توفیقیں دی کہ ہمیں غریبوں سے شفقت ہے، محبت ہے، یا پھر کوئی اور بھی ایسی اچھائیاں یا خوبیاں ہیں، تو وہ اللہ کا انعام ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا، نہ کہ ہمیں اپنے ایگو میں پڑ جانا کہ آپ خوبصورت ہو تو آپ ایگو میں پڑ جائیں کہ ہم خوبصورت، ہم سے کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ اور آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے تو آپ اس غلط فہمی میں پڑ جائیں کہ آپ نے کوشش کی تو آپ کے اندر ٹیلنٹ، اس ٹیلنٹ کے بلبوتے پر آپ یہاں سے وہاں پہنچ گئے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، سب کچھ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر ایک چیز میرے اللہ کے ہاتھ میں۔ تو پھر غرور، گھمنڈ، تکبر، انا، ایگو، یہ کہاں سے آ جاتا ہے؟ انسانی زندگی ہے یہ، باز جائیں، کیونکہ یہ شیطان ہمارے اور آپ کے بیچ میں جو موجود ہے، یہ ہماری اچھائیوں کو اسی طریقے سے ضائع کروا دیتا ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں گے کہ اگر ایک شیطان ہے تو آپ بہتر کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کے دل میں اس چیز کے لیے خلافت پیدا کرے گا تاکہ آپ کی وہ اچھائیاں ضائع کروا دے۔ اور اچھائیاں جب ضائع ہوتی ہیں نا تو دنیا میں تو ہمیں فرق نہیں پڑتا، کیونکہ دنیا میں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا، کیونکہ آپ سوچتے ہیں کہ ہم نے صدقہ کیا، خیرات کیا، غریبوں سے شفقت کی، محبت کیا، آپ نے اپنے ان کے آپ کام آ رہے ہیں، تو آپ کے دل میں یا ہمارے دل میں ایسی آپ سے جیسا گمان رکھو گے تم ویسے ہی عنقریب اللہ کو ویسے ہی آپ پائیں گے۔ لیکن اس کے علاوہ میں یہ بھی تو سوچنا ہے کہ اگر ہم نے اچھائیاں کری، شیطان آیا، اس نے اس اچھائی کے لیے آپ کے دل میں تکبر ڈال دیا کہ آپ نے اتنا اچھا کام کر دیا، لیکن آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی تب آپ نے نا اچھا یہ کام کیا۔ اگر اللہ آپ کو توفیق نہ دے، ایک سے ایک دانہ شاہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، ان کو غریب دکھتے نہیں، ان کو اپنے رشتہ دار دکھتے نہیں، ان کو کچھ سمجھ میں آتا نہیں کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، وہ جو بھی کر رہے ہیں، بے پردہ بچیاں گھوم رہی ہیں ان کے گھروں کی، تو اللہ نے ان سے توفیقیں چھین لی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس پیسہ ہے تو وہ بیکار ہے، اللہ نے انہیں آزمائشوں میں مبتلا کر رکھا، پیسے دے کے اللہ آزماتا ہے اور پیسے لے کے بھی اللہ آزماتا ہے۔ اگر آپ کو پیسے دیے ہیں اللہ نے تو آپ یہ سمجھیں کہ پہلے کے
جتنے بھی لوگ تھے جو غنی تھے، تو اللہ نے ان کی زندگیوں کو ہمارے لیے ماڈل بنایا ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ جن کے پاس پہلے کے دور میں، اللہ کے نبی کے دور میں، جو بہت شقی تھے، جن کے پاس بہت امیر تھے، جو بہت زیادہ جن کے پاس خزانے تھے، تو کیا وہ سونے لپیٹ کے اپنے بدن پہ گھومتے تھے؟ اپنے گھر میں اپنی عورتوں کو بے شمار دولتوں سے وہ بالکل ان کو وہ کر دیتے تھے، ان کو ایک سے ایک. لیکن ایسا تو نہیں تھا. ان کی زندگی ایک دم سادہ تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلافت کا دور ہے، آپ پتھر کا تکیہ لگا کے سوتے تھے. سوچیں آپ، اللہ اکبر. اتنی خزانوں کے مالک ہوتے ہوئے بھی انہوں نے بہترین شوق نہیں لی، کیونکہ انہیں پتہ تھی یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. یہ دنیا ایک محض آزمائش خانہ ہے. یہاں انسان آیا ہے اپنی آزمائش، اپنا ٹیسٹ دے رہا ہے. یہاں سے جانے کے بعد ایک زندگی آئے گی جو ہوتی ہے برزخی زندگی، جس کو پار کرنا، جس کو کراس کرنا ہمارے آپ کے لیے ایک بہت بڑی چنوتی ہے. کیونکہ قبر کے اندر جب انسان کو اتار دیا جاتا ہے تو وہ وقت، وہ لمحات، اللہ اکبر، بڑے بامشکل سے ایک ایک سیکنڈ گزرنے والا ہے. کبھی آپ نے خیال کیا اس چیز کے بارے میں کہ قبر میں بھی اترنا ہے؟ قبر میں تو اندھیرا ہے نا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ قبر میں اترنے کے بعد میں بس سارا کام ختم ہو جائے گا؟ اصل زندگی شروع ہونی ہے وہاں سے. اصل زندگی تو برزخی زندگی سے سٹارٹ ہوگی. یہاں تو ٹیسٹ تھا، آپ نے دے دیا، اب رزلٹ تو آپ کو برزخی زندگی میں ملے گا. آپ جیسے ہی قبر میں اتارے جائیں گے، اللہ اکبر، وہ وقت تو یاد کریں، وہ ان لمحوں کو محسوس تو کر کے دیکھیں. خدا را آپ کا دل خود ہی تڑپ جائے گا. آپ ایک سیکنڈ کے لیے اپنے دل میں کبھی تنہا ہوں، اندھیری رات میں اٹھیں اور محسوس تو کریں کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ہمارا انتقال ہوگا اور ہمیں لوگ لے جا کے قبر میں اتار دیں گے. اس کے بعد آ کے اپنے گھروں میں اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے. اتنا آپ تصور تو کریں کہ آپ تنہا اس قبر میں ہوں گے، اس اندھیرے کے ساتھ میں، اور ہمیں اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہے. تو آپ اگر اتنی کامن سی بات کو فیل کریں گے تو بس فیل ہی کرنے میں آپ کا دل تڑپ جائے گا. آپ کی محبت اللہ کے لیے بے پناہ بڑھ جائے گی. کیونکہ اللہ میرا جسے چاہے برزخی زندگی میں روشنیوں سے نواز دے، اور جسے چاہے جس کی پسلیوں کو آپس میں ملا دے. تو یہ اللہ کی شان ہے. تو ہمیں اللہ کی طرف بے پناہ ہونا ہے، اللہ کی طرف بے پناہ محبت رکھنی ہے، رغبت رکھنی ہے، اللہ کے محبوب کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.